السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم حصہ گرامر میں سے صنعت لف و نشر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم صنعت لف و نشر کی جو ہے تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پہلے ہم اس کے لفظی معنی کریں گے۔ لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا، یعنی کسی چیز کو پہلے پیش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی خصوصیات جو ہیں اس کی مناسبت سے بیان کی جاتی ہیں۔ اب اصطلاح میں یعنی ہم اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر اسی کی مناسبت سے ان کی صفات بیان کی جائیں، لف و نشر کہلاتا ہے۔ اب اس کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اب اس کا جو پہلا مصرع ہے یہ حمدیہ اشعار ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلے جو مصرع ہے اس کے اندر 4 چیزوں کے بیان ہوئے ہیں: نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے نہ میرے میں ہمت ہے کہ میں اسے ڈھونڈ سکوں، یعنی دوسرے مصرعے کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہمت کے ساتھ ہے، یعنی ہمت کو وہ بیان کر رہا ہے ڈھونڈنے میں۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے قسمت، یعنی قسمت کو نہ پایا، یعنی میری قسمت میں نہیں کہ میں اس کو پا سکوں۔ تیسرا لفظ ہے نہ دل، اور دوسرے مصرعے میں دیکھیں نہ سمجھا، یعنی نہ میرا دل ہے کہ میں اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ اور آخری جو لفظ آتا ہے وہ ہے نہ آنکھیں نہ دیکھا، یعنی میری آنکھیں ایسی نہیں کہ میں اس کی ذات کو پہچان سکوں۔ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ پہلے جو مصرع ہوتا ہے اس کے اندر چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے مصرعے میں اسی چیز کو جو ہے وہ مزید اس کی خوبیاں جو ہیں وہ اس کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں، یعنی اس کو ترتیب کے ساتھ یہ چیز ساری آتی ہے۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے، اس میں ہے: برابری کا تیرے گل نے جو خیال کیا، صبا نے مار تماچے منہ اس کا لال کیا۔ اب اس کے اندر گل کا لفظ جو استعمال ہوا ہے پہلے مصرعے میں، تو گل سے مراد جو ہے وہ ویسے گل کہتے ہیں پھول کو، لیکن گل کا لفظ جب آتا ہے تو وہ سرخ رنگ کا پھول جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اسی چیز کو جو ہے دوسرے مصرعے کے اندر شاعر نے کہا ہے: مار تماچے منہ اس کا لال کیا، یعنی تھپڑ لگا کے تماچے لگا کر اس کا منہ لال کر دیا، یعنی گل کی خوبصورتی جو ہے وہ گال کے اوپر تھپڑ پڑنے کی جو ہے تپش کی وجہ سے سرخ ہو جانا جو ہے وہ بیان کیا ہے شاعر نے۔ اب آ جاتا ہے لف و نشر کی اقسام۔ لف و نشر کی جو ہیں وہ 2 اقسام ہیں، ایک ہے لف و نشر مرتب اور دوسرا ہے لف و نشر غیر مرتب۔ مرتب جو ہے اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مرتب کہتے ہیں ترتیب سے دینا، یعنی جو چیز جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ آ رہی ہے، ترتیب کے ساتھ آ رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ یعنی لف کا مطلب جو چیز بیان کی گئی، نشر یعنی اسی کو مزید جو ہے وہ تفصیل دی گئی، اس کے بارے میں جو ہے مزید آپ کو معلومات دی گئی، یعنی وضاحت اس کی جاتی ہے۔ اب مرتب جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ اگر لفظ کے تمام مناسبات بالترتیب ہوں، یعنی جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ مناسب ہیں اگر وہ ترتیب سے ہوں تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں، یعنی اس کو ترتیب سے دی ہوئی چیز کو مرتب کہا گیا۔ مرتب سے مراد یہ ہے کہ لفظ میں جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں نشر میں اسی ترتیب سے اس مناسبت کے ذکر کیے جائیں، لف و نشر مرتب کہلاتا ہے۔ مثال اس کی دیکھیں، اب اس کے اندر 4 جو ہیں وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا مصرع ہے: آتش و آب و باد و خاک نلی، وضع سوز و نم و دم و آرام۔ اب پہلے مصرعے میں جو ہے وہ آتش کا لفظ آیا، تو آتش کے ساتھ جو ہے دوسرے مصرعے میں اس کی وضاحت کی گئی سوز کے ساتھ، یعنی جو آتش ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک غم ہے، اس کے ساتھ شاعر نے اس کو مناسبت دی ہے۔ دوسرا میں آ گیا آب، آب یعنی پانی، اور پانی کیا ہوتا ہے وہ نم ہوتا ہے، یعنی گیلا پن اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ آ گیا باد اور دم، اور آخر میں خاک اور آرام، یعنی مٹی کے اندر ہی انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے لف و نشر غیر مرتب۔ جیسے مرتب سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ ترتیب سے ہے، یعنی جو لفظ اوپر بیان کیا گیا اسی کی جو ہے وہ وضاحت دوسرے مصرعے میں کی گئی۔ لیکن غیر مرتب کا مطلب ہے جو ترتیب سے نہیں کیا گیا ہے تو لف و نشر، لیکن اس کی ترتیب نہیں ہے، یعنی آگے پیچھے اس کی جیسے لفظ شروع میں آ گیا اور بعد میں اس کی وضاحت دوسرے مصرعے میں کی گئی، اسی طرح جو پہلے ہے اس کا دوسرے میں کیا گیا۔ تو اب اس کی مثال جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر لفظ کے مناسبات بالترتیب نہ ہوں، یعنی ترتیب کے ساتھ نہ ہوں، تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہے: ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب اس کے اندر دیکھیں
اس کی جو ترتیب ہونی چاہیے تھی دوسرے مصرعے کے اندر، کیونکہ پہلے کے اندر آپ کے پاس آگ اور پانی ہے، تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس دل اور دیدہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں اور آگ جو ہے وہ دل کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے بنتا ہے، تو یعنی یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ لف و نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ بچوں آپ کو لف و نشر جو ہے اس کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی مثالیں بھی۔ اللہ حافظ۔